السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، سامعین باوقار، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، ایک دو زخم نہیں سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ ہم اور آپ اس وقت بالخصوص ہندوستان کے مسلمان جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، یہ شعر 100% ہماری اس حالت کی عکاسی کرتا ہے، ہماری بیماری کا غماز ہے، اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کن مشکلات سے دوچار ہیں۔ یوں مسلمانان ہند کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سے اہداف ان کو طے کرنے ہیں، بہت سے ٹارگیٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہے، لیکن ان بہت سے اہداف و مسائل میں کچھ بنیادی چیزیں وہ ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وقت رہتے سنبھل جائیں گے، سمجھ جائیں گے تو آنے والا کل کسی صبح نو اور اچھی گھڑی کی ایک بہتر ندا ہم کو سنا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہی صورتحال رہی جو اس وقت میری آپ کی ہے تو نتیجہ آج کے مقابل بدتر ہو سکتا ہے، بہتر ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ بہت مفصل گفتگو آپ کے شہر ٹانڈا کے ہر دل عزیز خطیب باکمال عالم دین، انتہائی منظم اور مستحکم اور پختہ علم کے مالک، مرتب گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت مولانا نسیم صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ عبداللہ ابن مسعود، وہ سب کہہ چکے ہیں جو شکوے کے طور پر، مرض کے طور پر مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے یا وہ دکھائی پڑ رہا ہے۔ اب چونکہ مجھ جیسے طالب علم کا امتحان لینے کے لیے حضرت مولانا نسیم صاحب نے یہ گھڑی میرے سپرد کی ہے، میں آتے ہوئے بھی اس کا شکوہ کر رہا تھا، بیٹھ کر بھی کر رہا ہوں، جاتے ہوئے بھی کروں گا۔
اور ان علمی بستیوں میں اکثر اس کا شکوہ کرتا ہوں جہاں اصحاب علم و فضل کمال کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں، وہاں کے لوگوں کو اپنے ہی علماء کو سننا چاہیے اور انہی میں ضم گم ہو کر مر جانا چاہیے، بس یہی ہے۔ یہ کافی بھی ہے، وافی بھی ہے، شافی بھی ہے۔ آپ حضرات اس حوالے سے بڑے سعادت مند ہیں، اور میں غالباً تیسری مرتبہ آپ کی سرزمین پر گفتگو کرنے کی گفتگو نہ کہیں، سبق سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں تیسری مرتبہ یہ بات دہرا رہا ہوں، ٹانڈے میں کسی باہر کے آدمی کو آپ بحیثیت خطیب بلائیں، بحیثیت مقرر بلائیں، یا یوں بلائیں کہ کچھ سننے کا جی چاہ رہا ہے، تو آپ کے یہاں سب کچھ موجود ہے، آپ کی دکان بہت مضبوط ہے۔ جس زمین پر تھانوی کے قدم پڑے ہو، مدنی نے ڈیرا اور بسیرا کیا ہو، جہاں گھر گھر میں حفاظ ہو، گھر گھر میں علماء ہو، جہاں کے لوگ دیگر خطوں کو روشن کیے ہوئے ہوں، وہاں بھی اگر جلسہ اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہو اور پھر باہر سے لوگ بلائے جائیں، اللہ کی قسم یہ ستم ہے، ستم ہے، ستم ہے۔ کسی اور پہ ہے یا نہیں، آپ پہ ہے، بستی پہ ہے، اور بستی کے تقدس پہ۔ اس لیے یوں کوئی اعزازاً اکراماً نسبتاً آپ کسی کو، کوئی اللہ کا نیک بندہ دیوانہ گزر رہا ہے اور گزرگاہ کے طور پر آپ کی بستی پڑی، بڑی کمال کو پہنچی ہوئی نسبتوں کی حامل کوئی شخصیت ہے، تو فیوز و برکات سمیٹنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن باضابطہ منظم طریقے پر آپ کے یہاں جلسہ اصلاح معاشرہ ہو، یا باہر سے کسی کو بلا کر آپ کی اس زمین کے امراض دکھائے جائیں، یہ اس زمین کے تقدس کی پامالی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے یہاں بہت کچھ ہے، میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ایسا ہے کہ حضرت مولانا دامت برکاتہم کا تأثر لے کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بستی اور بستی کے اصحاب علم و فضل ان سے متاثر ہوں، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے یہ ارادہ فرمائے اور ارادے میں ہلکا سا وعدے کا تڑکا لگا لے کہ اپنے ان علماء ہی پر اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے، ارادے میں جھول ہے آپ کے، انشاءاللہ تو کہیں، ان کو سنیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت استفادہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ بہت استفادہ کرتے تو پھر یہ حالات ہی نہ ہوتے۔ باہر کیف میں سیدھے سیدھے لفظوں میں اپنا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، جسم کی کیفیت بھی یہی ہے، زمین کی کیفیت بھی یہی ہے، عالم اسلام کی کیفیت بھی یہی ہے، اور مسلمانوں کا اگر موازنہ عالم دنیا میں قوموں سے کیا جائے تب بھی کیفیت یہی ہے۔ مسلمان اپنے لیے یہ طے کرنے سے قاصر ہے وہ کس مرض کا علاج کرے، مسلمان اپنے لیے یہ طے کرنے سے عاجز ہے وہ کس بیماری کے لیے دوا لائے اور کس مرض کی دوا کھائے تاکہ وہ شفا یاب ہو، صحت اس کو میسر آ سکے۔ پورا معاشرہ، مرد عورت، بچے جوان بوڑھے، پڑھے لکھے ان پڑھ، اور کہیے کہ صاحب طاقتور یا کمزور، ہر ایک کی زندگی اس طور پر شریعت اسلامیہ سے خالی ہے کہ وہ درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ چنانچہ آپ ملک کے موجودہ منظرنامے کا اگر مطالعہ کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ پچھلے 2 مہینوں میں گزری ہوئی 2 ماہ کی ساعتوں میں یکی بعد دیگرے پیدر پر پری پلان منظم سازش کے ساتھ میرے آپ کے آقا سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ جس
درجے اس پر مجھے اور آپ کو اپنی کربنا کی بے چینی اظہار درد و غم جس درجے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے تھا، سوال ہے میرے بھائی کیا اس درجے اظہار درد و غم کیا گیا؟ کیا مسلمانوں نے حب رسول کی بنیاد پر اپنی ایمانی کیفیات سے سرشار ہو کر اس درجے اپنی ایمانی حس کا اور اس کی بیداری کا ثبوت فراہم کیا؟ نہیں، قطعاً نہیں کیا گیا۔ بس اتنا ہوا ہے کہ چند ایک احتجاجات کر دیے گئے، اتنا ہوا ہے چند ایک مظاہرے کر دیے گئے، تھانوں میں گئے کچھ مؤکر لوگ، باعزت افراد، سماج کے ذی وقار افراد، انہوں نے جا کے ایک وگیاپن سونپ دیا، ایک تحریر انہوں نے تھانے کے ارباب کے حوالے کر دی، افراد کو انہوں نے ایک تحریر نامہ لکھ کر سونپ دیا، چند ایک جذباتی نعرے لگا دیے گئے۔ ہم قطعی طور پر یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اور وہی لوگ جو باہر روڈ پر، تھانوں اور کچہریوں کے باہر یا سڑکوں پر یا میدانوں پر مظاہرے کر رہے تھے، عشق رسول کا اظہار نہایت بے چینی کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے، قطعی طور پر اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو۔ ابھی وہ مظاہرے سے لوٹے بھی نہیں تھے، پورے طور پر انہوں نے اپنی تحلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ کچھ اللہ کے بندے اس درجے پہ راہروی کا شکار ہوئے کہ کہنے پر، دیکھنے کے بعد آنکھیں مجبور ہو گئیں۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان یہی ہے جو ابھی عشق رسول کا، عشق رسالت آپ کا نغمہ اور زمزمہ گا رہے تھے، یہی ہے جو ابھی چیخ کر یہ بات کہہ رہے تھے قطعی طور پر اس کو گوارا نہیں کریں گے کہ جناب رسول پاک کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اسی اللہ کے بندے کو اگلے کچھ لمحات میں کسی نے دیکھا، وہ سیلون پہ بیٹھا ہے، داڑھی چھلوا رہا ہے، شیونگ کرا رہا ہے، چکنا بن رہا ہے، اپنی داڑھی کو کٹا رہا ہے، اور صاف لفظوں میں اعلان بغاوت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ رسول پاک کی محبت کے اظہار کے لیے اس ماحول سے متاثر ہو کے گیا تھا جسے چند سچے عشاق رسول کی جماعت کے افراد نے بیدار کیا تھا، زندہ کیا تھا، مرتب کیا تھا۔ یہی مسلمان جو ابھی نعرے لگا رہا تھا، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھر رہا تھا، کل کی گھڑیوں میں اس کے گھر میں شادی تھی، ڈیگ بھی بج رہا ہے، میوزک کی تھاپوں پر اس کے اپنے گھر کی بچیاں رقاصاؤں کی مانند رقص کر رہی ہیں، اس کی اپنی دہلیز پر وہ ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے جو عقل و فہم کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی مسلمان ہیں جو تھانوں میں ڈی سی پی اور ایس ایچ او کو چیخ کر یہ بات کہہ رہا تھا، ہم قطعاً گوارا نہیں کریں گے۔ اس سے کوئی پوچھے اگر وہ محبت رسول تھی پھر یہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جائے؟ کردار میں کچھ ہو، گفتار میں کچھ ہو، کس پہلو کو تمہارے قبول کیا جائے، کیسے مان لی جائے یہ بات جو تم منظر عام پر آ کر کہہ رہے تھے رسول پاک کے سلسلے میں ایک لفظ حرف شکایت کے طور پر قبول نہیں؟ کیا تم کو نبی اتنے ہی عزیز ہیں جتنا عزیز قرآن پاک نے ان کو رکھنے کو کہا ہے؟ کیا تم کو نبی اتنے ہی محبوب ہیں جتنا قرآن نے ان کو آپ کی محبوبیت کا حقدار بنایا ہے؟ کیا تم کو نبی اتنے ہی زیادہ پیارے ہیں جتنا کہ تم ان کے محبت اور ان کے پیارے ہونے کا دم بھرتے ہو؟ اگر ہیں تو دکھاؤ تمہارے چہرے پر نبی کہاں ہیں، دکھاؤ تمہاری سماعتوں میں نبی کی تعلیم کہاں ہے، دکھاؤ تمہارے وجود پر اسلامی تعلیمات کہاں ہیں، کہاں تمہارا وجود نبی کے ظاہری وجود سے ملتا ہے، کہاں تمہارے ظاہری وجود پر نبی کی تعلیمات دکھائی پڑتی ہیں؟ اور اگر یہ سب نہیں ہے تو اس
میرے آپ کے کردار کو، اس میرے آپ کے کردار کو جو تھانوں پر، میدانوں میں اور کچہریوں میں، عدالتوں میں، روڈوں پر مختلف شکلوں میں دکھا، وہ کیا تھا؟ اسے کیا نام دیا جائے؟ اس لیے میرے بھائی، میں اور آپ ملک کے حالات کو سمجھیں، حالات کے بکھرتے ہوئے تانے بانے کو سمجھیں۔ ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 10 20 50 نہیں، مستقل سازشوں کا ایک جال ہے جو منظر عام پر کوئی ایک سازش آپ کو بے نقاب دکھتی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اس جال کی کوئی ایک گرہ کھل گئی، واضح ہو گیا کہ یہ بھی ایک سازش تھی۔ پس پردہ اس پورے پلان کا جو حصہ سازشیں ہیں ان کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پر مہاراشٹرا کی سرزمین سے حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، اور ابھی 1 ماہ کی مدت مکمل گزرنے نہیں پائی تھی کہ یو پی کے داسنا کے خطے سے، ضلع غازی آباد سے ایک عجیب سی نسل کا انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ محسن انسانیت پر اول فول بکتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلان ایک نظام ہے، اور ہوتے ہوتے ابھی پورے طور پر وہ آگ بجھ نہیں پائی تھی کہ کچھ لوگ بہرائچ کی سرزمین پر محض اس لیے مار دیے گئے کہ ان کا نام سرفراز اور ان کا نام طالب تھا۔ تصویر بتا رہی ہے، یہ تو سوشل میڈیا ہے، 2024 چل رہا ہے، محض پرنٹ میڈیا پر قناعت نہیں ہے، محض آنے والی مصدقہ خبروں پر قناعت نہیں ہے، تصویریں بول رہی ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ ایک آدمی اوپر چڑھ کر کسی کے مکان پر جبراً اس کا جھنڈا اتارتا ہے، تو کسی مذہبی عقیدت کے رنگ سے سرشار و معمور ایک جھنڈا تھا، وہ اس نے اپنے کسی خاص مذہبی موقع کی مناسبت سے لگایا ہوگا، اس کو اتارتا ہے، بھیڑ شور کرتی ہے، واویلا کرتی ہے، غوغا کرتی ہے، ہنگامہ مچاتی ہے، اور نتیجے میں اسی بھیڑ میں اس کو گولی مار دی جاتی ہے۔ وہاں کی لیڈیز ڈی سی پی یا غالباً کوئی ایسے خاتون، وہ اپنے پہلے بیان میں یہ بات کہتی ہے کہ بھیڑ سے جو گولی آئی ہے وہ دراصل اس چڑھنے والے کے اپنے لوگوں کی گولی تھی جو اس کو لگ گئی، اور رات گزرتے گزرتے بیان بدل دیا گیا، اور ٹی وی کی اسکرین پر اگلے دن جو سرخیاں چھپی ہیں وہ یہ ہے کہ سازشی ذہن رکھنے والے 2 افراد کو پولیس نے انکاؤنٹر کر دیا ہے، ان میں سے ایک کا نام طالب ہے، دوسرے کا نام سرفراز ہے۔ یہ مسلمان ہی کیوں سازشی ہیں، یہ مسلمان ہی کیوں دنگائی ہیں، یہ مسلمان ہی کیوں بلوائی ہیں؟ کیا آپ کو جبرن لنچنگ کرنے والے نہیں دکھتے؟ کیا آپ کو نہیں دکھتے کہ کسی ایک لاچار و مجبور بے بس انسان کو کتوں کے جھنڈ کہیں گھیر کے مار دیتے ہیں؟ یہ سب آپ کو نہیں دکھتا؟ جی ہاں، یہ ان کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ افسوسناک پہلو ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں دکھ رہا، ان کو نہیں دکھتا، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ اس پر مستقل زد لگاتے چلے جا رہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بالآخر ان کا منصوبہ ہے، مشن ہے، سازش ہے، وہ اپنے کام میں لگے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو بھی نہیں دکھتا ہے، میں اور آپ بھی پورے طور پر اس سے بے خبر ہیں۔ مزید آگے بڑھے تو ابھی کچھ دیر پہلے کا تازہ اپڈیٹ، جمعیت علماء ہند جو ملک کی مؤقر جماعت ہے، اس کا جنرل سیکریٹری اترتا ہے لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر اور پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ ڈیٹین کر لیتی ہے، حراست میں لیتی ہے، یا ان کو آگے جانے سے جو مہذب کلمات آپ استعمال کر سکتے ہو، قوم
قومی یکجہتی بھائی چارے کے انوکھے عنوان پر جو بھارت کی سرزمین پر میں اور آپ قائم کیے ہوئے ہیں، اس کی روشنی میں جو الفاظ بہتر سے بہتر تعبیر کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہو کیجئے۔ آپ آگے نہیں جا سکتے، کیوں؟ کیا ہم اپنوں کے درد کو تقسیم کرنے نہیں جا سکتے؟ کیا ہم اپنوں کے آنسو پوچھنے نہیں جا سکتے؟ بلکتے بچے، تڑپتی مائیں اور بلبلاتی بہنیں وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہم محفوظ نہیں ہیں، سیکیورٹی فراہم کی جائے، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ افسوسناک پہلو ہے کہ سارا ملک میٹھی نیند سو رہا ہے اور بہرائچ کی سرزمین پر مسلمان پچھلی کئی راتوں سے میٹھی تو کجا شاید کسی کڑوی نیند سے بھی دو چار ہونے کا اتفاق نہیں پاتا۔ میرے بھائی حالات کو سمجھیں، اب ملک وہاں نہیں ہے جہاں آپ سمجھتے تھے۔ اب محبت کی دکان نہیں ہے ملک میں۔ محبت کی دکان کنیا کماری سے کشمیر تلک چلتی تھی، چلی بھی ہے، لیکن اس محبت کی دکان کا جو عملی خاکہ ملک میں حکومت کے سائبان تلے ہوتا تھا، اب وہ پیمانہ نہیں ہے۔ اور میں الفاظ بدل کر کہوں، اب آپ کو خاموش نہیں مارا جاتا، اب آپ کو بول کے مارا جاتا ہے۔ زمانہ بدل چکا ہے، برق رفتاری ہے، حالات نے کروٹ بدلی ہے۔ پہلے خاموش قتل تھا، اب زبان کے ساتھ بول کر آپ کا قتل ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ نہ کل جاگتے تھے نہ آج جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہی ایک میٹھی نیند ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ اس پر اپنے دوستوں میں اور اپنے چند ایک بزرگوں میں شکوہ کیا کہ اس پر افسوس نہیں ہے کہ دشمن بہت مستحکم، بہت مضبوط اور بہت پختگی کے ساتھ لگا ہے۔ احساس اس پر ہے کہ جن کو مٹانے کے وہ در پہ ہے، وہ ابھی بھی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ اور یہ ملک کا موجودہ منظرنامہ عالمی منظرنامے کو درشاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ دنیا نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 57 مسلم ملکوں کی کیفیات سے بے خبر ہیں۔ آپ اگر 57 مسلم ملکوں کی حالت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زمین پر پھیلی ہوئی متعصب نگاہوں کو دیکھ لیجئے۔ یہاں جو رویے کروٹ بدل رہے ہیں، یہی سارا منظرنامہ عالم اسلام میں چل رہا ہے۔ آج دنیا اتنی اپڈیٹ ہے، آپ اپنی گھر کی دہلیز سے عالم اسلام کا مین گیٹ، اس کا بڑا دروازہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں تڑپتے ہوئے لاشیں اور بلکتے ہوئے بچے آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اب کچھ کر گزریے۔ اب کر گزرنے میں ہمارے جو نوجوان ہیں، نیا خون ہے، ان کی کیفیت تو یہ ہے، جی مول صاحب بتاؤ کب تک ہوگا، بس اب تو کچھ کر دو۔ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی یہ علماء کچھ کرتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھئی کیا کرنا بتاؤ؟ کہ جی وہ ایک ذرا ریلی نکال دو آپ۔ اچھا مسجد کا امام ملتا ہے لے دے کے بیچاروں کو، وہ امام پہ اپنی بھرپور توانائی صرف کرتا ہے، کچھ ریلی نکال لو، ہنگامہ کر لو، کچھ جوش خروش دکھا دو۔ تو مجھے بار بار حضرت جلال آبادی رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک قول یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے۔ حضرت جلال آبادی کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچا، کہنے لگا جی حضرت ایک بات تو بتاؤ، یہ اسلامی حکومت کب کو آوے گی؟